شیخ سنان اپنے کمرے میں پھنکار رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر گزر گیا تھا۔ گمشتگین کا قافلہ چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا روک کر شتربانوں سے کہا، اونٹوں کو بٹھاؤ اور انہیں باہر نکالو، مر ہی نہ جائیں۔ اونٹوں کو بٹھا کر ان پر لدے ہوئے خیمے اتارے گئے۔ خیمے کھولے گئے تو ان میں سے سلیبی تھریسا اور لیزا نکلیں۔ وہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ گمشتگین انہیں خیموں میں لپیٹ کر قلعہ عیسیات سے نکال لایا تھا۔ وہ قلعے سے بہت دور نکل گئے تھے۔ فدائیوں سے ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ تعاقب میں آئیں گے۔ یہ فرقہ جنگجو نہیں تھا۔ کسی کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی کا خطرہ مول نہیں لیا کرتا تھا۔ پھر بھی گمشتگین نے قافلے کو قیام نہ کرنے دیا۔ لڑکیوں کو اونٹوں پر سوار کر دیا گیا۔ صلیبی چھاپا ماروں کے ساتھ پیدل چل پڑا۔ اس کا گھوڑا اور لڑکیوں کے گھوڑے قلعے میں رہ گئے تھے۔ صلیبی اس خطے کی زبان روانی سے بولتا تھا۔ اس نے الناصر کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں میں دوستی اور پیار کا رنگ غالب تھا۔ الناصر کے دل سے خطرے نکل گئے۔ وہ تو لیزا کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ لیزا کے قریب ہونے کا موقع آدھی رات کے بعد ملا، جب ایک جگہ قافلے کو قیام کے لیے روکا گیا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری قوم میں سے ایک بڑھ کر خوبرو جنگجو، تنومند اور اونچے رتبے والا مرد موجود ہے۔ تم کسی بادشاہ کے سامنے چلی جاؤ تو وہ تخت سے اتر کر تمہارا استقبال کرے گا۔ پھر تم نے مجھ میں کیا دیکھا ہے؟ لیزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ الناصر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے جواب دو لیزا۔ لیزا نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ الناصر کو اس کی سستیاں سنائی دیں۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بار بار اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ روتی رہی۔ الناصر نے اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا تو لیزا نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ الناصر سمجھ نہ سکا کہ جس طرح اس کی اپنی ذات سے انسانی فطرت کی بنیادی کمزوری ابھر کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی، اس طرح لیزا بھی ایک کمزوری کی گرفت میں آ گئی تھی۔ یہ وہ کمزوری تھی جو ملکہ کو اپنے غلام کے آگے جھکا دیتی ہے، اور جو دولت کے انبار کو پتھروں کا ڈھیر سمجھ کر اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی کٹیا میں جا بیٹھتی ہے۔ لیزا صرف اور صرف محبت کی پیاسی تھی۔ وہ محبت جو روح کو مطمئن کر دے۔ اسے جسمانی محبت ملی تھی اور ان مردوں سے ملی تھی جن سے اسے نفرت تھی۔ اس نے عیسیات کے قلعے کی طرف جاتے ہوئے اور قلعے میں پہنچ کر بھی تھریسا کے آگے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر الناصر کے پاس جا بیٹھی تھی اور اسے کہا تھا، مجھ پر بھروسہ کرنا۔ اس وقت اس کے دل میں کوئی فریب کاری نہیں تھی۔ اس کے دل کی آواز اور روح کی آواز تھی۔ وہ اپنی روح کی رہنمائی میں الناصر کے پاس چلی گئی تھی۔ اگر اسے تھریسا وہاں سے نہ اٹھا لے جاتی تو لیزا نہ جانے الناصر سے کیا کچھ کہہ دیتی۔ پھر اسے الناصر کو پھانسنے کو کہا گیا۔ اس نے یہ کمال بھی کر دکھایا، مگر اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ اس کا فرض تھا جو اس نے ادا کیا تھا۔ وہ اپنے دل اور فرض کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ الناصر کو معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جب قافلہ رکا اور خیمے نصب کیے جا رہے تھے تو گمشتگین نے لیزا کے کان میں کہا تھا، سب سو جائیں تو میرے خیمے میں آ جانا، تمہاری قوم کی بھیجی ہوئی بہترین شراب پیش کروں گا۔ تمہیں بڑی استادی سے شیخ سنان سے بچا کر لایا۔ لیزا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس سے ہٹی تو صلیبی نے اسے کہا، خدا نے تمہیں اس بوڑھے درندے سے بچا لیا۔
ریسا سو جائے تو میرے خیمے میں آ جانا،